السلام علیکم، آپ دیکھیں ABN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ مہنگائی سے مارے عوام کے لیے بڑا جھٹکا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 39 پیسے فی لیٹر اور پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 79 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 272 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں میں 2.50 پیسے کاربن لیوی عائد کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم پر لیوی کم کر کے 75 روپے 52 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 74 روپے اور 51 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس بل 2025 اور 26 پر دستخط کر دیے۔ بل کی منظوری کے عمل میں قومی اسمبلی نے حکومت کی 10 مکمل اور 2 ذیلی ترامیم کی منظوری دی۔ اپوزیشن کے 78 ترامیم کو ایوان نے مسترد کیا تھا۔ صدر کی منظوری کے بعد فائنانس بل 2025 اور 26 آج سے نافذ العمل ہوگا۔ فائنانس ایکٹ کے تحت نئے مالی سال کے بجٹ کے تمام تر اقدامات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق حکومت نے آئندہ سال کے بجٹ میں 623 ارب روپے کے نئے ٹیکسز نافذ کیے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے کیش نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس 0.6% سے بڑھا کر 1% کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے شام پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق صدر ٹرمپ آج اس حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں اور یہ پابندیاں 2024 میں شامی حکومت کی جائیداد منجمد کرنے کے لیے لگائی گئی تھیں۔ تاہم بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ترجمان نے غزہ کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری حماس پر ڈالی اور کہا کہ حماس نے مرنے والے 2 امریکیوں کی واقعات روکی ہوئی ہیں۔ مزید کہا کہ جو غیر ملکی تشدد کی حمایت کرتے ہیں انہیں امریکی ویزا نہیں دیا جائے گا۔ مئی میں شام کے عبوری صدر احمد الشرع کی سعودی عرب میں صدر ٹرمپ سے پہلی اہم ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے شام پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، جنگ میں پاکستان سے شکست کے بعد مودی جھوٹے بیانیے سے عزت بچانا چاہ رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو۔ پاکستان کا موقف درست تھا جسے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں تسلیم کیا گیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی فریق سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ جنگ میں پاکستان سے شکست کے بعد مودی جھوٹے بیانیے سے عزت بچانا چاہ رہا ہے۔ جنگ میں ہزیمت کے بعد مودی کی سیاست کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا اور اسے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ نائب وزیر اعظم کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ کہا، بدلتی دنیا میں پاکستان عالمی برادری کا ایک ذمہ دار رکن ہونے کے ناطے اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ نائب وزیر اعظم نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کو خوشائند قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری خطے میں استحکام و ترقی کی بنیاد ہیں۔ مزید کہا کہ افغان حکومت یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان کا کشن گنگا اور رتلے منصوبوں سے متعلق ثالثی عدالت کے اضافی فیصلے کے خیر مقدم۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ عدالت نے واضح طور پر قرار دیا ہے کہ اسے اس مقدمے پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ ترجمان نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے اقدام کو غیر قانونی اور یک طرفہ قرار دیا اور کہا کہ یہ اقدام معاہدے کی روح کے منافی ہے۔ پاکستان نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کی مکمل دیانتداری کے ساتھ پاسداری کرے اور معاہدے کی معمول کے مطابق بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ سوات واقعہ کیوں پیش آیا؟ قصوروار کون ہے؟ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ دریا کے بہاؤ میں اچانک تبدیلی قبضہ مافیا کی جانب سے دریا کا رخ موڑنے کے باعث ہوئی۔ ذرائع کے مطابق کرشنگ مافیا اور ہوٹل مالکان نے دریا کنارے مٹی اور پتھر ڈال کر بند بنایا تھا۔ سانحہ سوات کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں سانحے کا ذمہ دار نجی کانٹریکٹر ZKB کو قرار دے دیا۔ نقشہ جات کی منظوری دینے والے اداروں کی نشاندہی بھی زیر غور ہے۔ ایریگیشن محکمے نے بند باندھنے کی اجازت دی۔ بند 26 جون کو پانی کے شدید دباؤ سے ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے کے وقت سیاح دریا کے کنارے موجود تھے جو تیز لہروں کے باعث دریا میں بہہ گئے، جبکہ سوات میں موجود سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال نہیں کیا گیا۔ مقامی لوگوں اور ماحولیاتی کارکنوں کی جانب سے بارہا نشاندہی کے باوجود ضلعی انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔
ناظرین، سوات میں حالیہ سانحے کے بعد ضلع انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوسرے روز فضاگت اور بائی پاس روڈ پر درجنوں غیر قانونی پارکس، ہوٹلز اور عمارتیں منہدم کی گئیں۔ صورتحال اس وقت غیر معمولی ہو گئی جب ضلع انتظامیہ کی ٹیم وفاقی وزیر امیر مقام کے ہوٹل پر کارروائی کے لیے پہنچی، لیکن آپریشن تقریباً 2 گھنٹے تک روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کارروائی کی تاخیر کی وجہ ضروری کاغذات اور پٹواری کا انتظار بتایا گیا، جبکہ اس دوران انتظامی اہلکاروں کو بار بار کسی سے ہدایات لیتے ہوئے دیکھا گیا۔ کارروائی کا آغاز تو ہوا، لیکن نہایت سست روی سے ہوٹل کی 4 دیواری گرائی گئی، جس دوران ہوٹل میں موجود افراد کی جانب سے مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انتظامیہ نے آپریشن کو مؤخر کرتے ہوئے آئندہ دن تک ملتوی کر دیا۔ سانحہ سوات پر سیاست نہ کی جائے۔ سانحہ سوات میں جام بحق افراد کے لواحقین کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا کہ خاندان پہلے ہی شدید صدمے میں ہے، دکھ کی اس گھڑی کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ حادثے میں خاندان کے 10 افراد ڈوب گئے۔ KP کی حکومت، سوات انتظامیہ، NGOز اور علاقائی افراد نے ہر ممکن تعاون کیا۔ انہوں نے سیاستدانوں کی جانب سے دیے گئے بیانات کی سختی سے تردید کی۔ میں ان بچیوں کا سگا چاچا ہوں، اور میں اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آج کل میڈیا میں کچھ سیاستدانوں کی طرف سے کچھ بیانات چل رہے ہیں۔ میں ان کی سب کی تردید کرتے ہوئے سوات کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا، اور خصوصی طور پر الخدمت فاؤنڈیشن اور 112 میں نا موقع تے موجود ہاں۔ سانحہ سوات سے جو بھی ہویا ہے، سیاستدان جہے بھی نام نہیں میں لیندا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کوڑے والے ڈبے دے وچ ڈیڈ باڈیاں بھیجیاں گئیاں، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے۔ اے تبوک انہوں نے اچھے دیتے نے۔ اتھوں دی جڑی حکومت ہے انہوں دا میں شکر گزار ہاں، KP کے انہوں نے بہت اچھا کاپریٹ کیتا ہے۔ اتھوں دے مقامی لوگ نے انہوں نے ہاڈے نال بہت ہی کاپریٹ کیتا ہے۔ ہمارے ہاں اتنا بڑا ثانی ہو گیا ہے، تو مہربانی کر کے آپ لوگ اس طرح کی سیاست نہ کھیلیں، ہمارے اہل خانہ کو اس طرح کی تکلیف پہنچانے والے الفاظ مت بولیں، کیونکہ یہاں پہ جب ہم نے ریسیو کی تھی باڈیاں، وہ بالکل صاف ستھری تابوت کے اندر تھی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف بولے کہ مریم نواز کو پنجاب میں مرتے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ پاک پتن اسپتال میں بچوں کی ہلاکت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مستعفی ہوں۔ سوات کا واقعہ انتہائی المناک ہے، سانحے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جس دن واقعہ پیش آیا اسی روز 80 لوگوں کو بچایا گیا۔ حادثے کے دن موسم خراب تھا، ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو سکتا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا جیسے غیر سنجیدہ شخص کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے 26ویں ترمیم منظور ہوئی۔ کی FIR ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ٹک ٹاکر مریم نواز صاحبہ، ان کو پاک پتن میں جو 20 بچے ابھی چند دن پہلے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسپتال میں جاں بحق ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے۔ کہ ہم نے اپنی طرف سے جو بھی کارروائی قانونی ممکن ہے ذمہ داروں کے خلاف وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تمام ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو اگر ہم ایئر ایمبولینس لے کے جاتے وہاں پہ، MI-17 ہیلی کاپٹر ہے، بڑا ہیلی کاپٹر ہے، موسم بھی خراب تھا، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر اس بات کا اور جگہ بھی بہت ہی زیادہ نازک تھی، وہاں پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے حادثے کا زیادہ امکان تھا بنسبت لوگوں کو ریسکیو کرنا۔ مبارکباد دوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ان کی انتہائی دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، اور جس کے بعد آج عدالتیں اس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں۔ نون لیگ کو لاشوں پر سیاست کرنے کی عادت نہیں، لیکن سانحہ سوات پر سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ PTI والے سر سے پاؤں تک کرپشن سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ حکومت کی آڈٹ رپورٹ پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف منفی مہم جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں صحت کارڈ بند ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ کہ سوات کے واقعے کے اوپر سیاست کرنا نہ کبھی مقصود تھا نہ ہو سکتا ہے۔ ہم وہ سیاسی گد نہیں ہیں، یہ سیاسی گد لاشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ہے یہ سیاست کر سکیں۔ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ لاشوں پہ سیاست کرنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتی، کیا کہتے ہیں، کوشش نہیں کرتے۔ اب یہ ان پڑھ جاہل ہیں جو اپنے دوسروں کو جاہل کہتے ہیں۔ بہت کلیئرلی the audit report 24-25 covers the financial year 23-24 چیف منسٹر صاحبہ کے نام سے، اور اس سے جو ہے وہ ایک بکواس شروع کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ کس نے جو ہے وہ سب سے پہلے ٹویٹ کیا؟ اس نے جو اپنے والد صاحب کی 6-7 مہینے کی حکومت میں اتنے بڑے پیسوں کے بیگ بھر کے اسپین بھاگ گیا تھا، جس کا نام ہے مونس الائی۔ جولائی 2025 سے بجلی کے بلوں کے ذریعے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا معاملہ وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے تمام وزراء اعلیٰ کو خطوط لکھ دیے۔ خطوط میں لکھا گیا ہے کہ وزراء اعلیٰ چارجز، ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی وصولی کی وجہ سے پیچیدگیوں کو دور کرنے میں تعاون کریں۔ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ بجلی کی بلند قیمتیں پہلے ہی ایک بڑا چیلنج ہیں۔ مختلف لیویز کا اضافی بوجھ بلنگ کے ڈھانچے کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ صارفین کے لیے اپنے بجلی کے اخراجات کو سمجھنا اور ان کا انتظام کرنا مشکل ہے۔ وفاقی حکومت بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ آئی پی پیز کے معاہدوں پر دوبارہ بات چیت کی گئی۔ ہم بجلی کے بلوں کو آسان بنانے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ بجلی کی اصل قیمت کی وصولی کریں گے، نہ کہ مختلف اضافی چارجز کی وصولی۔ صارفین کے بلوں سے غیر متعلقہ چارجز کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جولائی 2025 سے بجلی کے بلوں کے ذریعے الیکٹریسٹی ڈیوٹی کی وصولی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی حکومتیں صوبائی لیویز اور ڈیوٹیز کی وصولی کے متبادل طریقے تلاش کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاور ڈویژن نے کہ الیکٹرک کی بجلی 4 روپے 69 پیسے سستی کرنے کی درخواست پر سماعت پھر سے مؤخر کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ نیپرا کی قانونی ٹیم نے پاور ڈویژن کی درخواست کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین نیپرا وسیم مختار کی سربراہی میں کہ الیکٹرک کی بجلی سستی کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پاور ڈویژن نے سماعت مؤخر کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ایف سی اے کو بھی یونیفارم ٹیرف شامل کرنے کا پلان رکھتی ہے۔ بنیادی ٹیرف سے متعلق ایک درخواست الگ سے اتھارٹی میں موجود ہے۔ وفاق کے پاس محدود سپیس ہے، جس کی وجہ سے سبسڈی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نیپرا کی قانونی ٹیم نے پاور ڈویژن کی درخواست کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے موقف اختیار کیا۔ وفاقی حکومت اپنے فیصلوں میں واضح اختیارات رکھتی ہے۔ ایف سی اے کے معاملے پر وزارت ایسے درخواست نہیں کر سکتی۔ فیول پرائس سے متعلق قانون بڑا واضح ہے۔ بنیادی ٹیرف اور ایف سی اے سے متعلق الگ الگ قوانین واضح ہیں۔ سی او کے الیکٹرک مونس الوی نے کہا کہ الیکٹرک کی درخواست 4 روپے 69 پیسے مہنگی کرنے کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ نیپرا اتھارٹی نے 4 روپے 69 پیسے بجلی سستی کرنے کی درخواست پر سماعت مکمل کی اور کہا کہ اتھارٹی درخواست پر اعداد و شمار اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ گیس صارفین کے لیے اچھی خبر، ماہ جولائی کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی۔ ایل پی جی کی قیمت میں 7 روپے 51 پیسے فی کلو گرام کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 87 روپے 71 پیسے سستا کر دیا گیا ہے۔ 11.8 کلو گرام کی گھریلو سلنڈر کی قیمت 2263 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 191 روپے 80 پیسے فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے آئندہ ماہ کے لیے ہوگا۔ ویلکم بیک۔ امریکی خاتون خیبر پختونخوا کے نوجوان سے ملنے پاکستان پہنچ گئی۔ امریکی خاتون مینڈی کا کہنا ہے کہ پاکستان خوبصورت اور پرامن ملک ہے۔ ساجد زیب کا کہنا ہے کہ 40 سالہ مینڈی کا تعلق امریکی ریاست شکاگو سے ہے۔ 2 سال قبل پہلا رابطہ ساجد زیب سے ہوا۔ امریکی لڑکی مینڈی اپردیر پہنچی ہے۔ مینڈی نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے ہاں کر دی۔ لڑکے نے بتایا کہ پولیس سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، پولیس ہم دونوں نے اپنے خاندانوں کے اعتماد میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقامی روایات کے تحت کل نکاح کیا جائے گا۔ سابق صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان محمد اسلم چودھری کی جانب سے نوجوان صحافی شکیر رحمانی کے اعزاز میں ایتھنز کے مقامی ریسٹورنٹ میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیہ میں معروف عالم دین پیر سید حسنات احمد بخاری، بانی و سابق صدر پاکستان کمیونٹی یونان چودھری غلام سرور بدھوال، صدر پاکستان پیپلز پارٹی یونان چودھری شبیر احمد دھاما سمیت کمیونٹی اکابرین اور صحافی برادری نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیر سید حسنات احمد بخاری اور چودھری سرور بدھوال نے کہا کہ اس وقت محرم الحرام کے ایام ہیں۔ محرم الحرام ہمیں صبر اور تحمل کا درس دیتا ہے کہ کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں اسی حق اور سچ کے راستے پر چل کر اپنی زندگیوں کو منور کرنا چاہیے۔ تقریب کے آخر میں پاکستان اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا فرمائی گئی اور محمد اسلم چودھری کی جانب سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔
جامع مسجد گلزار مدنیہ نیا یونیا میں روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں معروف عالم دین پیر سید حسنات احمد بخاری اور عالمی شہرت یافتہ ثناخوان قاری شاہد محمود نے خصوصی شرکت کی اور محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ محفل سے خطاب کرتے ہوئے پیر سید حسنات احمد بخاری نے کہا، شہداء کربلا کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام عدل، حریت اور بقائے اسلام کا پیغام ہے۔ معروف عالمی شہرت یافتہ ثناخوان قاری شاہد محمود نے اپنے مخصوص انداز میں خوبصورت نعت یا کلام پیش کر کے محفل میں سماں باندھ دیا۔ محفل میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں گونجتی رہیں۔ شدید گرمی کے باوجود یونان بھر سے پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے اس محفل میں شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر پاکستان اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور محفل کے منتظمین قاری محمد یاسین، احمد نور میو اور حضر جٹ کی طرف سے شرکاء کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ناظرین، جیکب آباد کے تھانہ تاج الدھیروں کے حدود میں درخت کاٹنے کی معمولی سی بات پر ملغانی برادری کے 2 گروپوں میں تصادم ہوا ہے۔ لاٹھیوں اور گولیاں لگنے سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جھگڑا ختم کرا کے زخمی اور لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت مزار ملغانی کے نام سے ہوئی ہے۔ ناظرین، رقم وصولی کے باوجود ٹی ایم سیز نے سڑکوں کی مرمت نہیں کی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کو خط لکھ دیا۔ خط میں میئر کراچی نے لکھا کہ کراچی میں سڑکوں کی کھدائی کے بدلے روڈ کٹنگ چارجز ٹی ایم سیز کو وصول ہوئے ہیں، تاہم رقم وصول کرنے کے باوجود بیشتر ٹی ایم سیز نے سڑکوں کی مرمت نہیں کی۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز نے سندھ حکومت کی مدد سے سڑکوں کی مرمت کی، مگر اب شہر کی اہم شاہراہیں اور گلیاں یوٹیلٹی اداروں کی جانب سے کھودی گئی ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ گیس کی فراہمی ضروری ہے، مگر سڑکوں کی مرمت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ بیشتر سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ حالیہ بارشوں سے مزید بگاڑ پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتوں میں بارہا مرمت فنڈ صرف سڑکوں پر خرچ کرنے کی بات کی، ٹاؤنز حدود سے تجاوز کر کے ایم سی کی سڑکوں کے چارجز بھی وصول کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے خط میں کہا کہ تمام ٹی ایم سیز کو فوری ہدایت دی جائے تاکہ عوامی مشکلات کا ازالہ ہو۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا میئر کراچی کے خط پر رد عمل، کہا کہ میئر کراچی کا خط سندھ کے بلدیاتی نظام پر چارج شیٹ ہے۔ میئر اعتراف کر رہا ہے کہ سڑکوں کے مرمت کے لیے رقم لی گئی مگر کام نہیں ہوا۔ علی خورشیدی نے کہا، ٹی ایم سیز نے کے ایم سی کی سڑکوں پر بھی چارجز لیے۔ سندھ میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی محض دکھاوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں عوام کو صرف تباہ حال سڑکیں اور خط ملے۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی نظام کو کرپشن کا گھر بنا دیا۔ معروف میوزیکل فیسٹیول میں گلوکاروں کی طرف سے فلسطینیوں کی مسلسل حمایت کے اظہار نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ برطانوی وزیراعظم کی طرف سے اسرائیلی فوج کے خلاف نعروں کی مذمت، بی بی سی پر لائیو نشریات کے دوران نعرے نشر ہونے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ برطانیہ کے معروف گلاسٹنبری میوزک فیسٹیول میں ایک کے بعد ایک گلوکار اور بینڈ نے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی اور اسرائیل کی جانب سے نسل کشی کی مذمت کی۔ اس میوزک فیسٹیول کو بی بی سی لائیو نشر کرتا ہے۔ معروف بینڈ نی کیپ اسرائیلی جہاد کے خلاف مسلسل احتجاج کرتا آ رہا ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر بی بی سی نے نی کیپ کی پرفارمنس لائیو نہ دکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک خاتون کی جانب سے ٹک ٹاک پر اس پرفارمنس کو لائیو دکھایا گیا جسے 17 لاکھ افراد نے دیکھا۔ پاپ گلوکاروں باب وائلن نے لائیو نشریات کے دوران فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے، اس کے ساتھ اسرائیل کو نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اسرائیلی فوج مرد آباد کے نعرے بھی لگا دیے۔ بی بی سی کی لائیو نشریات میں یہ نعرے نشر ہونے پر برطانوی حکومت نے بی بی سی سے وضاحت طلب کر لی۔ آئرش گلوکار الیجا ہیوسن نے بھی ایک گانا فلسطینیوں کے نام کیا۔ پاپ گروپ فاؤنٹینز ڈی سی نے اپنی پرفارمنس کے دوران سٹیج پر فلسطینی پرچم دکھایا اور اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف بات کی۔ فلسطین کی حمایت پر جیل کاٹنے والی انسانی حقوق کی معروف کارکن فرانسسکا نیدن نے بھی میوزک فیسٹیول کے سٹیج پر آ کر فلسطین کے حق میں تقریر کی۔ یونان میں بھی 1 جولائی سے گرمی کی شدید ترین لہر شروع ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات یونان کا